آئیے جس محبت کا آپ تذکرہ نہیں کر سکتے، پاگل ہو جاؤ گے جن محبتوں کا ذکر کروں گا، لیکن جتنا سن سکتے اتنا ہی بتا رہا ہوں۔ ورنہ ہمارے بزرگوں نے حضور سے عشق کرنے کی بنیاد پہ حضور کی وجہ سے جو امت محمدیہ سے محبت کی تھی، کس طرح کی تھی دیکھیے۔ حضرت ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ، یہ تصوف میں ایک بڑا نام ہے۔ میں بار بار اپنی قوم سے کہتا ہوں، اگر دنیا میں اخلاق اور اصل اسلام پھیلانا ہے تو صوفی ازم کی تشہیر ہونی چاہیے، تصوف عام ہونا چاہیے۔ تصوف اصل اسلام ہے، اصل اسلام تصوف ہے، اس کی طرف یہ توجہ لوگوں کی ہونی چاہیے۔ ابو جعفر خلدی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن نوری، یہ صوفیہ کے امام ہیں۔ ابو الحسن نوری، یہ ابو الحسن نوری وہ ہیں جو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کے معاصرین میں سے، جن کا مزار امام اعظم کے مزار کے پیچھے کی طرف ہے۔ یہ ابو الحسن نوری، ان کو نوری اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دلوں کے حالات بھی لوگوں کے جان لیتے تھے، اندھیرے میں بھی باتیں ہوتی تھی تو بھی یہ جان لیتے تھے۔ ابو جعفر خلدی نے ایک دن یہ تصور کیا، سوچا کہ یہ نوری صاحب، ابو الحسن نوری صاحب رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، رات میں رو رو کر دعا کیا کرتے ہیں، ذرا میں وہ دعا تو سنوں، وہ مناجات تو سنوں جس کی بنیاد پر وہ دعا میں کروں۔ اب وہ چپکے سے دبے پیر آئے ابو جعفر خلدی، اور ان کی خانقاہ میں چھپ کر بیٹھ گئے کونے میں۔ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے، جو ہمارے مشائخ میں ہوتے ہیں، بڑے بزرگوں میں بہت اعلیٰ ہستیاں ہیں، یہ ان کے نام سے تصوف کی آبرو قائم ہے، ان کے نام سے دین کی آبرو قائم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اسلام ناز کرتا ہے۔ جب ابو الحسن نوری نے دعا شروع کی تو اب دعا کا انداز دیکھیں۔ یہاں تو لوگوں کو اتنی جلن ہے ایک دوسرے سے کہ اگر کسی کے گھر میں ترقی ہو، کسی کی عزت میں ترقی ہو، کسی کے کاروبار میں ترقی ہو تو دوسرے مسلمان کو اچھا نہیں لگتا، ان کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہیں۔ ابو الحسن نوری کی دعا سنو، ایک مومن کی دعا، عشق رسول والے مومن کی دعا سنو۔ کہتے اللہ، اے میرے اللہ، یہ جو مخلوق تو نے بنائی ہے یہ سب تو نے ہی تو بنائی ہے، تیرے ارادے سے بنی ہے، تیری قدرت سے بنی ہے۔ اب میں نے سنا ہے کہ تو گنہگاروں کو جہنم کے اندر ڈالے گا اور گنہگاروں سے تو جہنم کو بھر دے گا۔ میرے اللہ، تو گنہگاروں سے جہنم کو بھر دے گا۔ میری تمنا یہ ہے کہ میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت ان سب سے پیار کرتا تھا اور ان کے لیے رات رات بھر دعا کرتا تھا، تو تیری بارگاہ میں عرضی اتنی ہے کہ مجھ اکیلے کو ڈال کر بھی تو جہنم بھر سکتا ہے۔ اے اللہ، میرے محبوب کی امت کو جہنم سے بچا لے اور مجھے کو جہنم میں جلا کر تیری جہنم بھر دے۔ ایک ابو الحسن جہنم میں جلے گا اور پوری امت محفوظ ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر میرے محبوب کے لیے خوشی کا ذریعہ اور کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، یہ جہنم کا عذاب دائمی عذاب ہے۔ یہاں تو دنیا ہی میں سب مانگتے اپنے لیے، دوسروں کے لیے کچھ نہیں مانگتے، دوسروں کی ترقی پہ ناراض ہوتے ہیں، دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں، دوسروں کی ترقی سے حسد کرتے ہیں، دوسروں سے لڑتے ہیں، دوسروں کو مار پیٹ کرتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان چھوکروں کا حال تو یہ ہے، تھوڑی سی طاقت آ جائے تو ان کے ہاتھ میں چھری چکو ہے۔ میں پوچھتا ہوں، طاقتور مرد وہ نہیں ہے جو لوگوں کو مار کے زخمی کر دے، طاقتور مرد وہ ہے جو کسی پر شفقت کا ہاتھ رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کے لیے کہتے ہیں، مولا مجھ سے جہنم بھر دے اور تیرے حبیب کی امت کو بچا لے، تیرے محبوب کی امت کو بچا لے۔ حضرت ابو جعفر خلدی نے سوچا، یہ مناجات خود جہنم میں جانے کی بات ہے اور دوسروں کو جہنم سے بچانے کی بات ہے، کہتے یہ مناجات۔ پریشان ہو کر نکلے، اپنے گھر گئے، لیٹ گئے، آنکھیں بند ہو گئی۔ غیب سے ندائی، ابو جعفر۔ ابو الحسن نوری کی یہی ادا تو ہمیں پسند ہے، وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دیتا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو جنتی قرار دیا ہے۔
یہی ابو الحسن نوری ہے. بغیر ایثار کے اتحاد کی کوئی صورت نہیں. اور یاد رکھنا، لوگ لڑنے کو ہنر سمجھتے ہیں، لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، لڑنا تو کتوں کو بھی آتا ہے. اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے لڑائی کی تو کتے سے بڑا کوئی کام نہیں کیا. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ لڑنے والوں کو مسکرا کر ٹال دے. جانوروں میں صلح کی طاقت نہیں ہے، صلح کی طاقت صرف اللہ نے حضرت انسان کو عطا کی. معاف کرنے کی طاقت اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے، اور انسان وہی ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے. جس میں معاف کرنے کی عادت نہیں ہے وہ لڑتا ہی رہتا ہے، اس کی طبیعت ہی میں لڑنا ہے. تو پھر اس میں اور کتے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یہ صفت کتوں کی ہے، لڑنا بند کرو، جھگڑے بند کرو، فساد بند کرو، یہ کتے کی صفت ہے. ایثار اور قربانی اللہ کے بندوں کی صفت ہے، انسان کی. اس لیے کہ انسان وہی ہے نا کہ جس میں انسانیت ہو، جس میں آدمیت ہو. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. انسان تو کوئی بن کے دیکھے. میں کہتا ہوں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، کوئی انسان تو بن کر دیکھے. انسان اسے کہتے ہیں جو اپنا لقمہ کسی کو کھلا کے شکر کرے. انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنی خوشیاں کسی کو دے کر کے شکر کرے. لوگوں کو آنسو دینے والوں یہ تو کتے بھی کرتے ہیں، کاٹ کر کے آنسو بہا دیتے ہیں. ذرا کسی کے آنسو تو پوچھو، یہ انسانیت ہے. انسانیت یہ ہے. دیکھو یہ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ کچھ لوگ ان کے مخالف ہوئے. ابو الحسن نوری کے ان کی عزت سے، ان کے وقار سے، ان کی عظمت سے مخالف ہوئے، اور جا کے بادشاہ کے پاس ان کی چگلی کی کہ یہ ابو الحسن جو ہے نا، یہ صوفی، یہ زندیق ہے، گمراہی پھیلاتا ہے، کافر ہو گیا، یہ گمراہی لوگوں کے درمیان پھیلا رہا ہے. بادشاہ کچے کان کا. کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول ہے کہ دریا کا کوئی پڑوس نہیں ہوتا، بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا. بادشاہ کے پاس کوئی جا کر کے چگلی کر دے. اچھا، اختلاف سے بچنے کے لیے اسلام میں کتنی تدابیر ہے. یہ جو چگلی حرام ہے نا، کہا کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا، اسی لیے کہ جب چگلی بند ہوگی تو اختلاف بند ہوگا. چگلی پر اتنی پابندی کیوں لگائی؟ کیونکہ چگلی کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرنے کو، تو ادھر کی بات ادھر نہیں ہوگی تو جھگڑا کیسے لگے گا. فرمایا چگل خور رات بھر نمازیں پڑھے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. چگلی کی اسلام اتحادی امت پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا. غیبت سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ غیبتیں ہوگی تو آپس میں حسد پیدا ہوں گے، آپس میں جھگڑے پیدا ہوں گے. جس قوم میں حسد نہیں ہوگا، جلن نہیں ہوگی، چگلی نہیں ہوگی، اس قوم میں جھگڑا ہی نہیں ہوگا. اور جہاں جھگڑا ہوگا وہاں ان کا روب قائم نہیں رہے گا. قرآن کہتا ہے جس دن تم منتشر ہو گئے اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری. متحد رہو، اتحاد آپس میں قائم رکھو. تو شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ کے خلاف بادشاہ نے لگا دیا، بادشاہ پر انہوں نے لگا دیا کہ یہ تو زندیق ہے، کافر ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے. بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ یہ ابو الحسن نوری اور ان کے دو ساتھی ہیں رقام اور ابو حمزہ، ان دونوں کو بھی قتل کرو، یعنی تینوں کو ایک ساتھ قتل کرو. اب یہ وہ لوگ اللہ والے، ان کے ہاتھ میں رسی باندھ دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور ان کو لے کر کے چلے جلاد قتل کرنے کے. تینوں کو بٹھا دیا. مسلمانوں دیکھنا اہل عشق کے نزدیک کس طریقے سے امت کی محبت ہے، امت کے لیے پیار ہے. دراصل جب عشق رسول گیا تو محبتیں ہی چلی گئی، پیار ہی چلا گیا. بنیاد ہے عشق رسول، ہر چیز کی بنیاد ہے عشق رسول. محبت رسول ہر چیز کی بنیاد ہے. اس کو چھوڑو گے تو کچھ ہاتھ میں نہیں رہے گا، کچھ نہیں بچے گا. ابو الحسن نوری کو، رقام کو، ابو حمزہ کو، تینوں کو بٹھایا. پہلے رقام، پھر اس کے بعد ابو حمزہ، پھر اس کے بعد ابو الحسن نوری. جلاد تلوار لے کر کے آیا، اور اس طرف تو اب کوئی تھا نہیں، یہ تینوں ہی تھے قطار میں بیٹھے ہوئے، پبلک کا مجمع تھا. جیسے جلاد تلوار لے کر کے آیا، تیسرے نمبر سے ابو الحسن نوری اٹھے
اور رقام کے آگے جا کر کے بیٹھ گئے. اب بتائیں کہ جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے, جلاد قتل کرنے کے لیے آیا ہے, تو پہلے تو ہونا چاہیے نا. لیکن ابو الحسن نوری کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دوست سے پہلے جا کر کے بیٹھ گئے. اب جلاد نے تلوار روک لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مشک کہیں ہوگا, اعلان کرے گا کہ میں ہوں. مشک کہیں ہوگا, وہ منبر پر ہو, وہ زمین پر ہو, وہ مسجد میں ہو, وہ محراب میں ہو, کمینگی چھپتی نہیں, اصلیت چھپتی نہیں. اس لیے ابو الحسن نوری جب بازو میں آگے آ کر کے بیٹھے, جلاد کی تلوار رک گئی. جلاد نے کہا ابو الحسن پہلے رقام کی باری تھی, تم یہاں آگے آ کر کے بیٹھے, کیا تلوار سے بھی کوئی پیار ہوتا ہے؟ تلوار سے بھی محبت ہوتی ہے؟ ارے تو دور بیٹھا تھا, تیری چند سانسیں زیادہ ہو سکتی تھی. ابو الحسن نے فرمایا یہ میرا بھائی ہے, دوست ہے میرا, اس کے ساتھ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں, میرا مسلمان بھائی ہے. میں نے سوچا مرتے مرتے چند سانسیں اپنے بھائی پہ قربان کر دوں, مرتے مرتے چند سانسیں اپنے بھائی پہ ایثار کر دوں, اس لیے کہ دنیا کی ایک سانس آخرت کی 1000 سانس سے بہتر ہے. کیونکہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے, وہاں قربانی نہیں ہے, وہاں ایثار نہیں ہے. تو سوچا جاتے جاتے اپنی چند سانسیں اپنے بھائی پر قربان کر دوں, اس سے پہلے میں چلا جاؤں تاکہ یہ چند سانسیں مجھ سے زیادہ لے لے. کہتے ہیں کہ حقیقت دل پر اثر کرتی ہے, دل پر حقیقت نے اثر کیا. جلاد کی تلوار رک گئی. اس نے بادشاہ کو ساری کیفیت بتائی. جن کو زندیق کہہ رہے تھے ان کے تو تقوی کا حال یہ ہے کہ وہ تو اپنے بھائی پر سانسیں بھی نثار کرنے کو تیار ہے, وہ تو اپنے بھائی پہ سانسیں بھی نثار کرنے کو تیار ہے. بس اتنا سننا تھا. بادشاہ نے کہا مجھے غلطی ہوئی ہے, سارا معاملہ قاضی کے سپرد کر دیا. اور آگے کی جو باتیں ہوئی اینڈ اس کا اس پر ہوتا ہے کہ قاضی تک جب بات پہنچی تو قاضی نے کہا کہ ان اللہ والے جو اتنی عارفانہ باتیں کرتے ہیں, اگر یہ زندیق ہے تو دنیا میں پھر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ہے ان لوگوں کی زندگی جو اپنی سانسیں بھی دوسروں پہ ایثار کرتے تھے. آج تو حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے اگر شادی میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دھکم دھکا کرتے. اتنی سوچ گر چکی ہے مسلمانوں کی کہ اگر کھانے کے لیے جمع ہوں گے تو وہاں بھی جھگڑا کریں گے شادی میں, پہلے میں بیٹھوں گا اور پہلے میں. کہاں وہ فکر گئی کہ دوسروں کو کھلا کر کے تم بھوکے رہتے. شادیوں میں لڑتے ہو کہ پہلے میں بیٹھوں گا اور پہلے میں بیٹھوں گا. اسلامی فکر گئی ہے تم سے, اسلامی سوچ گئی ہے تم سے, اخلاق گیا, کردار گیا. انسانیت کی جو تعلیم اللہ کے رسول لے کر آئے تھے وہ چلی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سے لڑنے والی قوم کو, جن کے باپ داداؤں سے جنگ منتقل ہوتے ہوئے چلی آ رہی تھی, سرکار نے ان کو شیر و شکر بنا دیا تھا.